بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 2، معارف القرآن جلد اول، پیج 578، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 232. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا ربوع 8واں. کتاب کا نام ہے معارف القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود لہ رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تزارا والدة بوالدها ولا مولود له بوالده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اور بچے والی عورتیں دودھ پلا دیں اپنے بچوں کو 2 برس پورے. جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت، اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور کے. تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق. نہ نقصان دیا جاوے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے. پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھوڑا لیں یعنی 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا اور مشورے سے، تو ان پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تم لوگ چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دائیا سے اپنی اولاد کو، تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، جبکہ حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا موافق دستور کے. اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، یہ آیت نمبر 233 اس کا ترجمہ اور اس کی آیات تلاوت کی آپ کے سامنے. ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ میں اس کا خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. وی لاگ نمبر 3 میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. وی لاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو. رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو. در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں،
عشق نبی میں ٹھوکریں کھانا نصیب ہو، پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کی خاک، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔